فرمایا آفاق ہے گردیدہ مہر و تبا ورزیدہ بس یار خوبا دیدہ لیکن تو چیز دیگری سوزن گم شدہ عائشہ کو ملی، سوزن گم شدہ عائشہ کو ملی، جب میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے۔ میرے عزیز دوستو، جب آقا کا نام رکھ دیا گیا، آقا کی رضاعت کی باری آئی، آقا کو دودھ پلانے کی باری آئی، تو سب سے پہلے تو خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی چند دنوں تک دودھ پلایا۔ اس کے بعد ابو لہب کی ایک باندی تھی سویبہ نام کی، اس باندی نے بھی آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دنوں تک دودھ پلایا۔ اس کے بعد مکے کے اندر یہ دستور تھا کہ جب ان کے گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس بچے کو مکے کے اندر پرورش کے لیے نہیں چھوڑ دیتے تھے، بلکہ گاؤں دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے۔ بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ پورے سال کے اندر 2 مرتبہ مکے کے باہر کے گاؤں کے دیہات کی عورتیں مکۃ المکرمہ آیا کرتی تھی، اور بچوں کا انتخاب مالی منفعت کو دیکھ کر، بچوں کے گھر کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کا انتخاب کرتی تھی، اور بچوں کو اپنے پاس رضاعت کے لیے پرورش کے لیے لے کے جایا کرتی تھی۔ اور مکہ کے لوگ بھی اپنے بچوں کو اس لیے بھی بھیج دیا کرتے تھے چونکہ مکۃ المکرمہ ایک چوراہا تھا، یہاں پر ہر طرف سے لوگ آیا کرتے تھے، اس لیے ہر طرف سے لوگ آنے کی وجہ سے یہاں پر بیماری بھی بسا اوقات وائرس قسم کی پھیلی ہوئی رہتی تھی۔ ایک تو گاؤں دیہات میں بھیجنے میں یہ حکمت بھی ہوتی تھی تاکہ بچے کی حفاظت ہر قسم کی وبائی امراض سے ہو اور ہر قسم کی بیماری سے، اور بچہ صحت مند اور تندرست رہے، اس لیے اپنے بچوں کو گاؤں دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی حکمت ہوا کرتی تھی کہ مکے کے اندر چونکہ دوسرے علاقے کے لوگ آیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہاں کی زبان کے اندر وہ فصاحت و بلاغت نہیں ہوتی تھی جو فصاحت و بلاغت گاؤں اور دیہات کے اندر ہوتی تھی۔ تو زبانی اعتبار سے صاف اور شفاف ہو اور بچے کی فطرت کے اندر فصاحت و بلاغت داخل ہو جائے، اس لیے مکہ کے لوگ اپنے بچوں کو گاؤں اور دیہات کے اندر پرورش کے لیے اور رضاعت کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ اس سال بھی مکۃ المکرمہ کے باہر کی عورتیں، بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے قبیلہ بنو سعد، جس کے اندر فصاحت و بلاغت بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اور زبان دانی کے اعتبار سے یہ قبیلہ بہت ترقی یافتہ قبیلہ تھا، اس قبیلے کی فصاحت و بلاغت بہت عروج پر تھی، اس لیے قبیلہ بنو سعد کی عورتیں جب مکۃ المکرمہ آئی تو آپ حیران ہوں گے، جب وہ عورتیں آئی آ کر کے جلدی جلدی مالی منفعت کو مد نظر رکھتے ہوئے مکے کے اندر جو ثروت دار اور مالدار گھرانے کے بچے تھے، عورتوں نے ان بچوں کو لے لیا۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بعض عورتیں خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھی پہنچی اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے گھر میں بچہ ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ ہاں بچہ ہے، کیا ان کا والد زندہ ہے؟ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ نہیں، وفات پا چکے ہیں، یہ بچہ یتیم ہے۔ تو عورتوں نے یہ کہہ کر کے
کہ چلو جی ہمیں کیا ملے گا یہاں سے، یہ بچہ تو یتیم ہے، ہمیں انعام کیا ملے گا۔ چنانچہ وہ عورتیں حضور علیہ السلام کو یتیم سمجھ کر چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے عزیز دوستو، علماء کرام نے یہاں پر ایک نقطے کی بات لکھی ہے، وہ نقطے کی بات یہ ہے کہ وہ عورتیں چھوڑ کر نہیں گئی، بلکہ ان عورتوں کو آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے سہارا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت نے گویا کہ در محمد سے دھکے دے کر کے نکال دیا گیا، چونکہ وہ گود اللہ رب العالمین کو پسند نہیں تھی۔ اور انوار و برکات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بازو پکڑ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں لے کر آ گئے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بغیر کسی قسم کے جھجک کے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر لے کر کے گئی، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے جب سفید چادر کو ہٹایا اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے ہوئے چہرے کے اوپر پڑی تو حضور علیہ السلام نے ہلکا سا مسکرا دیا۔ یہ مسکراہٹ کے اندر اتنی جاذبیت تھی اور اتنی کشش تھی، ایسے پرکشش مسکراہٹ تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھا گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً درخواست کر دیا کہ اس بچے کو میں لے جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے میرے ساتھ رخصت فرما دیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دے کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب رخصت کر دیا تو آپ اندازہ لگائیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس وقت یہی بات کہی اور یہی جملہ کہا کہ اتنا حسین و جمیل اور اتنا خوبصورت بچہ میں نے کہیں پر بھی نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اتنا حسین و جمیل خوبصورت بچہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اتنا خوبصورت حسین و جمیل بچہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ حضرت خواجہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا حسین و جمیل خوبصورت بچہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کی ولادت باسعادت کے بعد آپ کی خوبصورتی کے قائل ہر کوئی ہوئے۔ اسی لیے علماء کرام نے تصورات کے دنیا میں جا کر کے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا، فرمایا کہ اے جبرائیل امین بتاؤ۔ حضرت خواجہ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا حسین و جمیل خوبصورت بچہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اتنا حسین و جمیل خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اتنا حسین و جمیل خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اے جبرائیل امین تم بتاؤ۔ اب حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں، فرما کہ آفاق ہے گردیدہ مرتبہ ورزیدہ بس یار خوبا دیدہ
لیکن تو چیز دیگری. اے امینہ تم نے مکۃ المکرمہ کے خوبصورتی اور حسن و جمال کو دیکھا ہوگا. اے حلیمہ سعدیہ تم نے مکۃ المکرمہ کے باہر کی خوبصورتی اور حسن و جمال کو دیکھا ہوگا. اے خواجہ عبد المطلب آپ نے مکۃ المکرمہ بلکہ ملک عرب سے نکل کر ملک عجم کے کچھ علاقوں کی خوبصورتی اور حسن و جمال کو دیکھا ہوگا. لیکن میں جبرائیل امین فرمایا آفاق ہے گردیدہ میرا کام ہی دنیا کے کونے کونے کا چکر لگانا ہے. دنیا کے گلی گلی کوچوں کوچوں کی سیر و سیاحت ہے. میں نے پوری دنیا کو گھوم کر دیکھا ہے. میں نے پوری دنیا کا چکر لگا کر دیکھا ہے. اور صرف یہ دنیا ہی نہیں بلکہ چاند سورج ستاروں کے حسن و جمال کو, ستاروں کی خوبصورتی کو دیکھیے. فرمایا آفاق ہے گردیدہ مہر و تباور زیدہ بس یار خوبا دیدہ لیکن تو چیز دیگری. میں نے دنیا کے ایک سے ایک بڑھ کر حسین و جمیل چیزیں دیکھی ہے, لیکن آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن اور آقا کی جیسی خوبصورتی میں نے پوری دنیا کے اندر چاند سورج بحر و بر شمس شجر و حجر اور چاق شمس و قمر کسی چیز کے اندر نہیں دیکھی. یہ تھی آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی. اسی لیے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مصر کے خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو اور جمال کو دیکھ لیا تو اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی. لیکن وہ خواتین اگر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ لیتی تو آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر شاید وہ اپنی گردن اور اپنی گلائیں کاٹ لیتی. یہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی تھی. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے سوزن گمشدہ عائشہ کو ملی, سوزن گمشدہ عائشہ کو ملی جب میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے. یہ حضور علیہ السلام کی خوبصورتی تھی. حضور علیہ السلام کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا, اتنے حسین و جمیل تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بس اوقات میں اپنی کھوئی ہوئی سوئی کو حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کی روشنی میں ڈھونڈ لیا کرتی تھی. یہ حضور علیہ السلام کی خوبصورتی تھی.